اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے دوستان آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو نہ واقف ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک عورت بھی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب خوشخبری سنائی گئی رہائی کی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا، اور جو مال غنیمت تھا وہ بھی ان کو واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے تحفے اور طوائف سے نوازا بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ خوبصورت اتنا ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ کوئی بہت ہی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی کو آزمایا نہ جائے تو اس کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل و شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اور کسی ایسی چیز کا اس سے مطالبہ کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں بیٹھے ہوئے درباریوں میں سے ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز صبر رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ کر لے کے آؤ۔ اگر وہ گھوڑا دے دیتا ہے تو یقیناً صحیح میں حاتم طائی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا زور و شور سے موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں گرج چمک کے ساتھ بارش ماحول کو خوفناک بنائی ہوئی تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو دور، گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے اپنی میزبانی کا حق ادا کیا۔ ان مہمانوں کی تواضع اور آرائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے، اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں۔ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ساری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ چراغاں یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور اسی کا بنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا دیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب جا کر یہ سارا واقعہ سنایا، اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بہت تعریف کی
قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے عزت اور زیادہ شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فسادی اور فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مأمور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر اٹھا لائے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار، خوش مزاج، بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گھرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار، خوش مزاج انسان نے میزبان نے اصرار کیا، آپ مزید چند روز قیام کریں اور مزید خدمت کرنے کا مجھے موقع دیں۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتا دیں، میں شاید آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کا قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرانے لگا اور عاجزی کے ساتھ بڑے احترام سے جھک کر کہا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مذمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ کرائے کا قاتل حاتم کی یہ بات سن کر حاتم کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے پھول مارنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بازار میں صغیر نام کا بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص اس کے پاس گیا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوری منہ کھل گیا اور اس میں سے چند کلو گیہوں زمین پر گر گئی۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے ملازم کو ڈانٹا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ آنے والے شخص نے دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ اسی شخص کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے ساری کارگزاری بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ صغیر نام کا جو بندہ ہے اسی کے پاس جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ بازار جا کر اسی صغیر کے پاس گیا اور ان کے ملازم سے شہد مانگی۔ ملازم نے اپنے مالک سے کہا کہ اس آدمی کو شہد چاہیے۔ اس شخص نے فرمایا کہ اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا۔ آنے والے شخص نے کہا میرے پاس تو برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر صغیر جو بندہ تھا اس سے فرمایا کہ اس کے پاس تو شہد لینے کے لیے برتن ہی نہیں ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ شہد کا پورا کپا اٹھا دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن تو اٹھا نہیں سکتا۔ ملازم پھر اپنے مالک کے پاس گیا اور کہنے لگے کہ آنے والا شخص بہت کمزور ہے اور وہ نہیں اٹھا سکتا۔ مالک کو بار بار اس کا آنا، ملازم کا آنا پسند نہیں آیا۔ ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ اونٹ پر لاد کر دے دو، اور آنے والا شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور قلندر اولیاء بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے کہ کوئی آدمی صغیر کے طرز عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف اور طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے۔ سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز سے متعلقہ لوگوں کی صحبت
اختیار کی جائے، مگر ہم شیطان کی قربت کی کوگر ہیں جو شیطان کے اوصاف پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو رحمان کی صفات اختیار کرنی ہوگی۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ بلا شبہ محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سخاوت کی صفات عطا فرمائے، آمین۔